السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس مسجد کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں یہ طائف میں واقع جامع مسجد سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ مسجد کے اندرونی مناظر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد کو کتنا وسیع کر دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یہ مسجد بالکل چھوٹے رقبے پر مشتمل تھی، لیکن وقت در وقت اس کی تزئین اور توسیع میں بادشاہوں نے اضافہ کیا۔ آپ اپنے القابات سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ کی رفعت، مقام، مرتبہ، بلندی درجات آپ کے القابات روز روشن کی طرح واضح کر دیتے ہیں۔ آپ محدث، فقیہ، حافظ، مفسر، ترجمان القرآن، حبر الامہ ہیں۔ ٹوٹل آپ سے 1660 حدیثیں مروی ہیں، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے مشہور جو تلامذہ ہیں وہ تو فہرست لمبی ہے، لیکن چند ایک مشہور تلامذہ کے نام نوٹ کر لیں۔ حضرت عطا بن رباح، وہب بن منبہ، طاؤس بن کیسان، انس بن مالک، محمد بن ابوبکر، محمد بن سیرین شامل ہیں۔ ماہر مورخ عیسیٰ القصیری کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم کی ترسیل اور لوگوں کو سکھانے کے لیے شام، مدینہ، مکہ اور طائف کے درمیان جانا پسند تھا۔ تاہم وہ طائف کے مکہ سے قربت کی وجہ سے محبت کرتے تھے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 68 ہجری میں آپ وہیں دفن کیے گئے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ اس وقت جو خواتین کی نماز گاہ ہے اس کے ساتھ آپ کی قبر مبارک واقع ہے، جسے اونچی دیواروں کے ساتھ محصور کر دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ جمع نہ ہوں۔ یہ مفسر القرآن کی قبر ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور بعض کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، جنہیں طیب الطاہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مسجد کے بالکل ساتھ جو آپ کی قبر مبارک ہے، اسی قبر مبارک کے ساتھ آپ کے نام سے ایک مکتبہ بھی بنایا گیا ہے۔ لائبریری، ایک وسیع تر کتب خانہ جو ہے وہ موجود ہے، جو آج بھی طلباء و طالبات کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا مرکز ہے۔ اس مسجد کے بالکل مشرق کی جانب، یعنی جو مسجد کے ساتھ آپ کی قبر مبارک ہے اور پھر اس قبر کے ساتھ آپ کی مکتبہ ہے، اور پھر مکتبے کے بالکل اسی کے عقب میں یعنی جانب میں جو ہے وہ 11 بزرگ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ انہی بزرگ صحابہ کرام جو شہید ہوئے کے نام سے یہ مقبرہ ہے، جو کہ 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، اور اس وقت جو ہے وہ طائف کے بنی ثقیف لوگوں کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ جب یہ غزوہ ہوا تو اس وقت جو 11 بزرگ صحابہ کرام شہید ہوئے، انہی کے نام سے یہ مقبرہ۔ ناظرین کرام، اس مقبرے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ نے اونچی دیواروں کے ساتھ محصور کیا ہے، اور اس کے جو دروازے ہیں وہ عرصہ دراز سے بند کر کے ان پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ اس مسجد کے سامنے جو روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر ایک باب بنا دیا گیا ہے، اور اس باب کا نام بھی جو ہے وہ باب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔